خطا جس کے قریب سے ہو کر بھی نہیں گزر سکتی لغزش پیغمبرانہ کی بنیاد پر۔ لغزش پیغمبرانہ کیا چیز ہے؟ معصوم سے کپڑے واپس لے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ زمین پہ جائیں۔ اور پھر غیرت کا حال یہ ہے کہ وہ معصوم جسے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، جس کے سر پر تاج خلافت رکھ کر اپنے دست قدرت سے جسے جنت میں بنایا تھا، 200 سال تک وہ معصوم پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، اس پہ کوئی جواب بھی نہیں دیا جاتا۔ غور تو کریں، ہم پاپی اپنی راتوں کا جائزہ لیں، ہم مجرم اپنے دنوں کا جائزہ لیں۔ سوچو ہم سے بڑا جھوٹا کون ہوگا دنیا میں؟ ہم تو جھوٹ بولنے کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنے کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے، ہاں حرام لقمہ کھانے کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے۔ کتنے جرائم کر کے جنت کے دولہا بن کے بیٹھے کہ مولانا اتنا مایوس مت کرو ہمیں، ارے ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائیں گے؟ میں کہتا ہوں معصوم کو لغزش پیغمبرانہ پر کپڑے واپس لے کے اگر جنت سے باہر نکالا جا رہا ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، ہماری عبرت کے لیے یہ صرف ہماری کہ ہم سجدہ بھی کرواتے ہیں، اور اگر غیرت پر آ جائیں، غیرت کا اظہار کریں تو پھر جنت کے باہر کر کے 200 سال تک کے دعا کا جواب بھی نہیں دیتے، آنسو بہائے جاتے ہیں دعا کا جواب۔ سوچو مسلمانوں ہم کیا ہیں؟ اپنی راتیں دیکھو، اپنے دن دیکھو، یاد رکھنا یہاں کتنے بھی عیش آرام کر لو، جب مر کے آنکھیں بند ہوگی تو اس خواب سے، اس غفلت سے آنکھیں کھلے گی کہ میں تو دھوکے میں تھا، میں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا، میں تو اپنے آپ کو فریب دے رہا تھا۔ میرے بھائیوں رحم کر لو، یہ سنی اجتماع جن منتظمین نے منعقد کیا ہے، اللہ ان کی عمریں دراز کرے، آپ آئے اللہ تمہاری عمریں دراز کرے، ان علماء مشائخ کی عمریں اللہ دراز کرے۔ یہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے، اور یہ وہ آواز ہے جو مسلسل 14.5 صدیوں سے لگ رہی ہے۔ اللہ کے بندو دنیا کے مکر سے باہر نکلو، دنیا کے دھوکے سے باہر نکلو، دنیا کے فریب سے باہر نکلو۔ جب تک روح کا رشتہ جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو جی میں آ رہا ہے کھا رہے ہو، جو جی میں آ رہا ہے پہن رہے ہو، جو جی میں آ رہا ہے کر رہے ہو، لیکن روح کا رشتہ جلد ٹوٹ جائے گا، آنکھیں بند ہو جائے گی، تب صرف رو گے، پچھتاؤ گے، آہیں بھرو گے، لیکن اس وقت پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ کا عذاب ہم میں سے کوئی برداشت نہیں کر سکتا، کسی میں طاقت نہیں ہے، کسی میں قوت نہیں۔ یہ دو چیزوں پہ نظر تو کرو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں، اور اللہ کا پاک فرما رہا ہے میں اپنی رحمت اور امان کی چادر اس سے ہٹا لیتا ہوں۔ 50 منٹ کا ٹائم دینا ہے، صرف آج عہد کر لو، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اسی پہ بات اگر بڑھے گی تو بہت بڑھے گی۔ حدیث دوسری اسی پر آقا فرماتے ہیں پھر ہم نے جہنم کا مشاہدہ کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو جہنم کے درختوں کے اندر، آگ کے درختوں میں الٹے لٹکے ہوئے۔ اللہ سن لیں اس کو، پتہ نہیں یہ بات میں کبھی آپ کو سنا سکوں گا یا نہیں۔ یہ عنوان رجب کی بنیاد پر، معراج مقدس کی بنیاد پر ذہن میں آ گیا، لیکن غور کر لیں، بہنیں بھی غور کر لیں کہ جہنم کی آگ کے درختوں میں کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ الٹے بھائیو، اگر ایسی کمرے میں بھی کسی کو الٹا لٹکایا جائے تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں۔ جہنم میں آگ کے درختوں کی شاخوں پر، ہائے کہنے والا کون؟ صادق الوعد الامین مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے کیا جہنم کے آگ کے درختوں پہ الٹے لٹکے ہوئے لوگوں کو جب ہم نے دیکھا، پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ماں باپ کے نافرمان لوگ ہیں، یہ ماں باپ کے گستاخ لوگ ہیں، ماں باپ کے غدار لوگ۔ ہائے ہائے، کہاں لٹکے؟ جہنم کے اندر، جہنم کی آگ کے درخت کی آگ کی شاخوں پر۔ کیا حال ہے ان کا؟ آج کل دیکھو کتنے لوگ ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ نوجوان لڑکے تو ماں باپ کو کیا کہتے ہیں؟ بڈھا بڈھی، ڈوکرا ڈوکری، کیا کیا ماں باپ کو ماں باپ بھی نہیں کہتے۔ اور اگر ماں باپ بیچارے بھولی بھالی صورت کے ہوں تو اپنے دوستوں کو ان کا تعارف بھی نہیں کراتے۔ میں نے میرے ایک دوست کو سنا، جب اسکول پڑھنے کا دور تھا، طالب علم تو ابھی بھی ہوں، اسکول پڑھتے تھے، تو اتفاق ایسا ہوا کہ چند دوست اس کے
برتھ ڈے کے موقع پر اس کے گھر گئے، ایک بڈھا بیٹھا ہوا تھا، بڑے میاں ایک دم میلے کچیلے سے کپڑے پہن کر، دوست بھی اچھے کپڑے میں تھے، وہ جناب بھی اچھے کپڑے میں تھے. پوچھا ہم لوگوں نے کہ یہ کون ہے؟ تو وہ یہ ہمارے گھر میں کام کرنے والا ہے. جیسی کا کام کرنے والا ہے، بڑے میاں کا چہرہ اچانک بدلا، آنکھ میں آنسو آئے، وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے. ایک کام کرنے والا اتنا بے تکلف تو گھر میں داخل نہیں ہوتا. جب بعد میں پتہ کیا گیا تو معلوم پڑا کہ وہ اس کا باپ تھا، لیکن میلے کچیلے کپڑوں کی بنیاد پر اور بھولی بھالی صورت کی بنیاد پر وہ اپنے دوستوں کو بتانا نہیں چاہتا تھا کہ یہ میرا باپ ہے. اتنے بدبختی پہ لوگ اتر آتے ہیں. اللہ اکبر. سنو، اب میں نے نماز کی فضیلت بیان کی نا، یہ بھی بزرگوں نے فرمایا جس سے ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں اللہ اس کی نمازیں بھی اس کے منہ پہ مارتا ہے. یعنی نمازیں بھی ان کی قبول نہیں ہوتی جس سے ماں باپ ناراض ہو، جو ماں باپ کا دل دکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد جانے سے پہلے ماں باپ کا چہرہ دیکھو. ماں باپ ناراض ہے کہ خوش؟ بلکہ ایک معیار دیا، ایک تھرمامیٹر دیا، ایک چیک کرنے کا طریقہ دیا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور یہ بتائیں کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا نا کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے، کیونکہ اللہ نظر نہیں آتا، اللہ سے بات نہیں ہو سکتی، اللہ دکھائی نہیں دیتا، پھر کیسے پتہ کرے کہ وہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ میرے آقا نے فرمایا گھر جا اور دیکھ تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے. اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اور ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے. دیکھ لو، معیار دیا. اور آج کل کے نوجوان بچے خاص طور پہ پسند کی شادی کے معاملے کو لے کر، اور بیٹیاں خاص طور پہ ماں باپ کا بہت دل دکھا رہے، ماں باپ کو بہت تکلیف پہنچ. میں سمجھتا ہوں کہ 60% لڑکے اور لڑکیوں کا مسئلہ ہے کہ وہ پسند کی شادی کے معاملے میں ماں باپ کا دل دکھاتے، ناراض کرتے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی، کلپ، ایک بیٹی پولیس اسٹیشن میں بیٹھی ہے، باپ اس کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے میری بیٹی میں گھر چل، اپنے گھر چل کے بات کریں گے تو اس کو بھوت سوار ہے. کسی منکر اسلام کے ساتھ، کسی مشرک کے ساتھ شادی، وہ آنے کو تیار. بہت ساری بیٹیاں تو پولیس اسٹیشن میں یہ کہہ دیتی ہے کہ ہم ان کو پہچانتے نہیں کہ ہمارے ماں باپ. میں حفظ ما تقدم کے تحت، یعنی جیسے بیماری سے پہلے ویکسین لگتی ہے، اسی ویکسین کے تحت یہ بات اپنے جوانوں کو اور اپنی بیٹیوں کو بتانا چاہتا ہوں. میری قوم کی بیٹیوں، ماں باپ کا دل دکھا کر جب سجدے میں باہر نہیں آ سکتی تو ماں باپ کا دل دکھا کر شادی میں کیسے باہر آ سکتی؟ ماں باپ کا دل دکھا کے جب حج نہیں ہو سکتا قبول اللہ کی بارگاہ میں، تو شادی میں خوشیاں کیسے ملتی ہے؟ زندگی میں جب بھی تم اپنے ماں باپ کا دل دکھاؤ گے تو دنیا میں اللہ تم سے خوشی چھین لے گا، کبھی تمہیں خوشی نہیں دے گا. ماں باپ کا دل دکھانے والے در در کے بھکاری بنتے ہیں، ان کا بڑھاپا بڑا دردناک آتا ہے. ماں باپ کا دل دکھانے والا کبھی کسی سے راحت نہیں پاتا، کبھی کسی سے سکون نہیں پاتا. یاد رکھنا، سب لٹانا پڑے لٹا دو، مگر کبھی ماں باپ کا دل مت دکھانا. اس لیے کہ جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اللہ اس کو دنیا ہی میں ذلیل کر کے ذلت کی موت عطا کرتا ہے. اور یہ بھی سن لو، جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے مرتے وقت اس کی زبان پہ کبھی کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا. ہم تو دیکھ رہے ہیں نا اس دنیا میں روزانہ الگ شہر جاتے ہیں، ہزاروں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، مگر اللہ اکبر بڑی معذرت کے ساتھ دنیا دار تو دنیا دار، کچھ لوگ دیندار کہلا کر بھی آج ماں باپ کی وہ عزت نہیں کر پا رہے ہیں جیسی عزت کرنے کا ان کا حق تھا. کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں روٹی کپڑا مکان ماں باپ کو دے دو، بہت بڑا تیر مار لیا. یاد رکھنا، صرف روٹی کپڑا مکان دینے پر ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. یاد رکھنا، ماں باپ کو جب تک اپنا آقا نہ مانو دل سے اور خود کو ان کا غلام نہ مانو، اس وقت تک بات نہیں بنتی. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت جن کے مسلک کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، جن کا نام ہمارے مسلک کی پہچان ہے، حقانیت کی پہچان ہے، وہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اپنے ماں باپ سے بات کرنے کا وقت آئے، ابھی صرف بات کی بات ہو رہی، بات کرنے کا وقت آئے تو ڈائریکٹ مت بات شروع کیا کرو. فرماتے پہلے ان سے اجازت لیا کرو کہ ہم تم سے بات کر سکتے. کتنی مقدس ہستیاں یہ. بڑی معذرت کے ساتھ بھائیوں، سب کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنے والوں، کبھی ماں باپ کے آگے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو؟ وہاں تو سینہ تان کے کھڑے رہتے ہو، وہاں تو آنکھیں بڑی بڑی کرتے ہو، ان کو ڈانٹتے ہو. جو 6,000 اور 10,000 کی
کی نوکری دے اس کی غلامی کرتے ہو، اور جس ماں نے زندگی اور موت سے کھیل کر تمہیں پیدا کیا، جنم دیا، اس ماں کو کنیز سمجھتے ہو، اس ماں کو غلام سمجھتے ہو، اس باپ کو غلام سمجھتے ہو۔ تیار ہو جاؤ ماں باپ کے غداروں، ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، کلمے سے موت کے وقت محروم ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، جہنم کے درختوں پر الٹے لٹکنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کتنی بڑی داڑھی کر لو، کتنے ہی کلمے پڑھ لو، کتنی نمازیں پڑھ لو، کتنی روزے رکھ لو، میرے نبی نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماں باپ کا دل دکھانے والا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، وہ ذلیل ہو کے مرے گا، وہ رسوا ہو کے مرے گا۔ ایک بات اور یاد آ گئی، یہ بھی حدیث پاک میں آیا، مفہوم ہے، جو ماں باپ کا دل دکھائے گا قیامت کے دن وہ سور کی شکل لے کر اٹھے گا، خنزیر کی شکل لے کر اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آقا فرماتے ہیں مجھے اتنی تکلیف کسی کے معاملے میں نہیں ہوتی جتنی تکلیف ماں باپ کا دل دکھانے کے معاملے میں ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں عرضی کروں گا، توجہ کریں، یہ فقیر لکھ رہے ہیں سمرقندی، اور یہ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، اور کتاب کا نام بھی سن لے تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ میں کوئی مبالغہ کر رہا ہوں۔ قرۃ العیون نام کی کتاب ہے، اب تو اردو میں بھی شائع ہوئی ہے، اس کو دیکھنا، انٹرنیٹ پہ دیکھنا، توجہ کریں، توجہ کیجیے۔ آقا فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں ماں باپ کے گستاخ، نافرمان اور غداروں کے لیے سفارش کروں گا، سجدہ کروں گا عرش کے نیچے۔ اللہ فرمائے گا محبوب آپ ان کے لیے تکلیف مت کیجیے۔ اللہ کے رسول کو اللہ کہے گا محبوب آپ ان کے لیے سفارش نہ کریں، آپ تکلیف نہ فرمائیں۔ آقا فرماتے ہیں پھر میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا اور میں جنت میں رہوں گا، تو میں وہ ماں باپ کے غدار اور نافرمان بھلا دیے جائیں گے، مجھ سے بھلا دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم آپ کو نہیں بھلائیں گے مگر جو چاہیں گے بھلا دیں گے، جس میں حکمت ہوگی بھلا دیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے ذہن سے وہ بھلا دیے جائیں گے، پھر بہت عرصے کے بعد مجھے وہ یاد آئیں گے، پھر میں سجدہ کر کے اللہ سے کہوں گا مولا وہ ماں باپ کی جو نافرمان تھی، نافرمانی کرتے تو انہیں بخش دے۔ اللہ فرمائے گا محبوب تم اس معاملے میں زحمت مت کرو، تکلیف نہ کرو، میں مفہوم پیش کروں۔ دوسری بار بھی حبیب کو روکا جائے گا، محبوب توجہ کریں، غور فرمائیں، مسلمانوں کس راستے جا رہے ہو؟ میرے جوانوں، ممبئی میں کام کرنے جاتے ہو، کلکتہ میں کام کرنے جاتے ہو، دلی میں کام کرنے جاتے ہو، سعودی اور دبئی اور یمن کہاں کا کام کرنے جاتے ہو، ادھر تمہارے ماں باپ انتظار کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کا خیریت کا فون تو آئے۔ لوگ خیریت کا فون بھی نہیں کرتے اپنے ماں باپ۔ جن لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کر رکھے 3 گھنٹہ ان کو مناتے رہتے ہیں، اور ماں باپ کو کوئی جھوٹے منہ بھی پوچھنے کو تیار نہیں۔ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں میں دوسری بار سجدہ کروں گا، میرا اللہ فرمائے گا حبیب آپ زحمت نہ فرمائیں، روک دیا جائے۔ حالانکہ اس میں عربی الفاظ حضور علیہ السلام نے کچھ اور فرمائے، میں بہت ادب کے بعد دائرے میں اس کا صرف مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ پھر آقا فرماتے ہیں تیسری بار میں وہ یاد آئیں گے، پھر میں سجدہ کروں گا، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا ان کے ماں باپ مجھے بتا دے، یہ جو نافرمان لوگ ہیں ان کے ماں باپ مجھے بتا دے تو میں ان کو منا لوں۔ آقا کو یعنی اپنے ماں باپ سے زیادہ حضور ہم سے پیار کرتے ہیں۔ ماں باپ ناراض ہو کے بیٹھے جنت میں اور نافرمان جہنم میں، اور آقا 3 بار سفارش کر چکے، اور اللہ پاک اپنے حبیب کو روک رہا ہے کہ محبوب ابھی آپ ان کی سفارش نہ کریں، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ جب سفارش کر کے آقا فرمائے عرض کریں گے مولا اس کی ان کے ماں باپ کو بتا دے میں ان سے ملاقات کر کے ان کو منا لوں، تو اللہ پاک ماں باپ سے ملائے گا، اور پھر آقا فرماتے میں ان کے ماں باپ کو لوں گا اور ساتھ میں لے کر کے کہوں گا دیکھو تو صحیح تمہارے بچوں کا حال کیا ہے، ان کو معاف کرو۔ وہ کہیں گے حضور انہوں نے ہمیں بہت ستایا، ہم نہیں معاف کرتے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ ان کو بتا دو، یہ جہنم کے اندر ان کو دکھا کہ ان کے بچوں کا کیا حال ہے، تو وہ دیکھیں گے کہ جہنم کے درختوں میں لٹکے ہوئے ان کو بغیر آنکھ کے، بغیر کان کے، بغیر منہ کے فرشتے عذاب دے رہے ہیں، اور ان کی چیخیں نکل رہی ہے، وہ آہو بکا کر رہے ہیں، تو وہ ماں باپ بھی رو پڑیں گے۔ تو آقا فرماتے ہیں میں کہوں گا دیکھو تمہاری اولاد کا کیا
حال ہے تو تب وہ ماں باپ کہیں گے یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ تو آقا فرماتے ہیں آقا کہ میں کہوں گا ان کو معاف کر دو. ادھر ماں باپ معاف کریں گے, ادھر میں عرض کروں گا مولا ماں باپ نے معاف کر دیا, اب تو بھی معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ تب ان کو معاف فرمائے گا اور ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے. غور فرمائے, آقا فرماتے ہیں جتنی اذیت مجھے ماں باپ کے نافرمانوں سے ہوتی ہے یا ہوئی ہے اتنی اذیت ہمارے قائد ہمارے امیر تشریف لائیں, حضرت کا استقبال فرما لیں, شکر کے نیت سے ذکر الہی بلند کرے, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, سنی دعوت اسلامی, امیر اہل سنت, سنی اجتماع, نعرہ تکبیر. حضرات تشریف رکھے. عطائے حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ ممبئی مہاراشٹر کی آمد ہو گئی. اب آپ سارے لوگ اطمینان سے بیٹھ جائیں. بہادر سب لوگ بیٹھ جائیں اور درود شریف پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم